کچھ لوگ انبیاء سے بیجا مطالبے کیوں کرتے ہیں اور پروردگار عالم ہر انسان کے مطالبے اور ان کی خواہش کو پورا کیوں نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کی اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 118 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ بے علم افراد کہتے ہیں کہ خدا ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی آیت اور نشانی خود ہمارے ہی پاس کیوں نہیں آتی۔ ان سے پہلے بھی لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے تھے، ان کے دل اور افکار آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن ہم کافی تعداد میں اپنی آیات اور نشانیاں حقیقت کے متلاشی اہل یقین کے لیے واضح اور روشن کر چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی سورہ مبارکہ کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک بار پھر بے شعور کافروں کی ایک ٹولی سے بیجا خواہش کی جا رہی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کہتے ہیں، خدا براہ راست ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، سیدھے ہم پر کیوں آیت نازل نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے اسی قسم کے بیہودہ اور بیجا سوالات کے باعث مسلمانوں پر مرتب ہونے والے اثرات کو روکنے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرنے کے لیے ایسے سوالوں اور خواہشوں کو معمولی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے سوالات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کافر لوگ گزشتہ انبیاء سے اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے اور ان سے غلط اور بیجا توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے۔ پھر فرماتا ہے، دونوں قسم کے لوگوں کے دل اور انداز فکر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ہم اس قسم کے سوالوں اور مطالبوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم نے اہل یقین اور طالبان حقیقت کے لیے اپنی بہت سی آیات بیان کر دی ہیں۔ غیر ضروری توقعات استکباری سوچ اور خود کو برتر سمجھنے کی وجہ سے ہیں، یا جہالت و نادانی کی وجہ سے ہیں۔ جاہل شخص نہیں جانتا کہ فرشتے وحی کا نزول ہر دل پر ممکن نہیں ہے۔ کوئی عقل مند آدمی پاک و صاف اور خوشگوار شربت کو ہر برتن میں نہیں ڈالتا۔ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے اور تمہارے اعمال صحیح ہوتے تو ہم تمہیں فرقان یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی قوت عطا کرتے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ ناظرین، یہ تھے اس آیہ کریمہ کے بہترین نکات۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اصل کوشش اور قابلیت ہے، نہ کہ خواہش اور توقع۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو سعی و کوشش اور استعداد و صلاحیت کا اظہار کیے بغیر ہمیشہ اپنی بیجا امیدیں لگائے رہتے ہیں۔ نمبر 2، خداوند کا ہمیشہ سے طریقہ کار حجت کو تمام کرنا اور دلیل کو بیان کرنا رہا ہے، ہر ایک کی خواہشات نفسانی اور مطالبوں کو پورا کرنا نہیں۔ ناظرین، ہم نے اب تک سورہ مبارکہ بقرہ کی 118 آیت کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 119 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم
اے رسول، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ اہل دنیا کو بشارت، خوشخبری دینے اور تہدید ڈرانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخیوں کی گمراہی اور ان کے جہنم میں جانے سے متعلق جواب دہ نہیں ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی کچھ نکات پائے جاتے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ اے رسول گرامی، کفار کی غیر ضروری توقعات کی طرف توجہ نہ کریں، کیونکہ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ آیات کے کئی ایک صفحات ان پر نازل کیے جائیں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، سورہ مدثر آیت نمبر 52۔ جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی منطق کے ساتھ لوگوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ خوشخبری اور خوف دلانے کے ذریعے انہیں ان کی کامیابی سے آگاہ کریں۔ اگر کچھ گروہ بہانے بنا کر حق کو قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ان پر وحی نازل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہنم کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ صرف خوشخبری دینے اور خوف دلانے کے ذمہ دار ہیں، اس کے نتیجے اور لوگوں کی طرف سے اس بات کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ خوشخبری اور ڈرانا انسان کے مختار ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ یہ خدا پر ہے کہ وہ اپنے معصوم نمائندگان کو حق کی منطق، بشارت اور انذار کے ساتھ بھیجے۔ اب یہ لوگوں پر ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ راہ حق کو قبول کر لیں یا انکار پر بضد ہو جائیں۔ یہ تھے خوبصورت نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، دشمن کی طرف سے حوصلوں کو پست کرنے اور سازشوں کے مقابلے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقویت، تسلی اور روح کی تسکین کے اسباب فراہم کیے جائیں۔ ارسلناک بالحق، پہلے والی آیت میں کفار کے بہانوں کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں بالحق کے کلمے کے ساتھ پیغمبر کی تائید اور حمایت کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، خوشخبری دینا اور ڈرانا ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہیں، جنہیں ہمیشہ اعتدال پر رہنا چاہیے، ورنہ غرور و تکبر مایوسی اور نا امیدی کا موجب بن جائے گا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ بیجا مطالبات کی وجہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہوتا ہے، اور اللہ کا طریقہ کار لوگوں پر اتمام حجت کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہر انسان کی خواہشات اور بیجا مطالبات کو پورا کرنا۔ اور پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔